الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی دوسری آیتوں میں تقریباً ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ المنورہ کے ایک منافق کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ دراصل مدینہ المنورہ میں بشیر نام کا ایک منافق تھا جو قبیلہ بنی ابیرق کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چوری کی۔ وہاں سے اس نے گیہوں کے آٹے کی بوری اور گیہوں کے آٹے کا تھیلا چرایا اور وہاں سے وہ اپنے گھر میں وہ گیہوں کا آٹا لے کر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے چوری کا الزام پہلے لبید نام کے ایک صحابی کے اوپر لگایا، پھر اس کے بعد اس نے وہ چوری کا الزام ایک یہودی کے اوپر لگایا اور کچھ اس کی علامات بھی اس نے اپنے طور پر بتائیں اور اختیار کی۔ ان علامات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف ہوا کہ اس یہودی نے چوری کی ہے، اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے افراد کی طرف سے چوری کا الزام لگایا جا رہا تھا بشیر نامی منافق کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاعہ سے اور دیگر صحابہ سے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر بغیر کسی دلیل کے آپ چوری کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت رفاعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد ہمیں بہت افسوس ہوا اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم اپنے مال سے دستبردار ہو جائیں گے، اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اس میں کوئی راستہ نکالیں۔ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے یہودی کے خلاف کہ یہودی نے چوری کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ مکمل رکوع نازل فرمایا جس میں وہ جو بشیر نام کا منافق تھا اس کی پول کھول دی اور اس کی چوری بالکل واضح فرما دی اس رکوع کے اندر۔ جب یہ رکوع نازل ہوا تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاعہ کو بلایا، اور اسی طرح سے بشیر اور اس کا جو خاندان تھا بنو ابیرق، ان کے لوگوں کو بلایا گیا۔ ان لوگوں نے چوری کا اعتراف کیا اور حضرت رفاعہ کا مال واپس کیا۔ پھر بشیر نامی منافق شرما کر اور بے عزتی محسوس کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے بھاگ کر وہ مکہ المکرمہ چلا گیا، مرتد ہو گیا، یا پہلے سے ہی منافق تھا۔ وہاں جا کر اس نے بھی دوبارہ یہ عمل کیا، ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے نقب لگانے کی کوشش کی۔ اتفاق سے وہ دیوار اس کے اوپر گر گئی اور اس دیوار کے نیچے دب کر وہ مر گیا۔ اس طرح سے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کے ذیل میں عمومی اصول بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، حادثہ ہو، کوئی کیس ہو، تو ہمیں کس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے۔
اللہ کا ارشاد ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس تعلیم کے ذریعے جو تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، بما اراک اللہ، اس راہ کے ذریعے سے جو راستہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں، یعنی جن لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی طرف سے آپ گفتگو نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے استغفار فرمائیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ وکالت نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے ساتھ خیانت کی، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو جو بڑے خیانت کرنے والے اور بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب کہ وہ مشورہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے تمام کاموں کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی انسانوں کے تمام اعمال اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہیں، اللہ کی جانکاری میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی خیانتوں سے اور اس طرح کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔